آج ہم صحیح بخاری شریف کی سب سے پہلی اور سب سے آخر والی حدیث پاک پڑھیں گے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر تکرار کے ساتھ اگر تمام حدیث کو دیکھیں تو یہ تقریباً 8,000 کے قریب ہیں، اور بغیر تکرار کے یعنی ایک حدیث پاک بعض کا صحیح بخاری شریف میں 10 مقامات پہ بھی آتی ہے۔ اگر اس تکرار کو حذف کیا جائے تو یہ تقریباً 4,000 کے قریب احادیث بنتی ہیں۔ سب سے پہلی اور آخر کی حدیث پاک آج ہم عرض کریں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح بخاری شریف کو 16 سال میں لکھا ہے، اور آپ نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر صحیح احادیث لکھنے کا التزام فرمایا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی حدیث میں اپنی صحیح بخاری میں لکھوں گا، پہلے میں غسل کروں گا، پھر خوشبو لگاؤں گا، پھر نفل پڑھوں گا، اور نفل پڑھنے کے بعد میں حضور کا فرمان اپنی کتاب میں لکھوں گا۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کہتے ہیں پھر 16 سال کے اندر میں نے اپنی صحیح بخاری شریف کو لکھا۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ صحیح بخاری شریف جب لکھی تو یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور پھر امام شارانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں سمیت نبی پاک علیہ السلام سے صحیح بخاری شریف بھی پڑھی ہے۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات دیے ہیں، وہ جس کو چاہیں جہاں چاہیں زیارت بھی کروا سکتے ہیں، کو پڑھانا چاہیں تو پڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی حدیث پاک جو امام بخاری لائے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ حدیثیں تو اور بھی بڑی تھیں، لیکن سب سے پہلے اس حدیث پاک کو لانے میں بہت بڑی حکمت تھی کہ بڑے سے بڑا کام بھی ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کام بھی ہو، اگر آپ کی نیت میں فطور ہے، نیت میں بگاڑ ہے، تو بڑے سے بڑے کام کا بھی آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ کسی شاندار کام کو کرنے سے پہلے آپ کی نیت کا قبلہ درست ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سب سے پہلے لے کے آئے، انما الاعمال بالنیات۔ والدین کی خدمت بہت بڑا اجر ہے، لیکن اگر بیٹا خدمت ہی جائیداد کے لیے کرے، اگر بیٹا خدمت اس لیے کرے کہ باپ مرے تو میں اس کی جائیداد پہ قابض ہو جاؤں، تو باپ کی خدمت، ماں کی خدمت گو کہ بہت بڑا صلہ ہے، لیکن اگر اس کی نیت میں فطور آ گیا تو ٹکے کا اجر اسے نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح اپنے اساتذہ کی خدمت بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کی نیت میں فطور ہے، اگر وہ کسی ذاتی مقصد کے حصول کے لیے وہ خدمت کر رہا ہے، اسے کوئی اس کا نفع نہیں ملے گا۔ مرشد کی خدمت بہت بڑا اجر ہے، لیکن اس کے من کے اندر اگر یہ خیال ہے کہ میں خلافت لے لوں گا، میں کو اپنا ذاتی کام نکلوا لوں گا تو پھر میں نہیں آؤں گا، اگر کوئی دنیاوی لالچ دل کے کسی گوشے اور خانے میں ہے تو وہاں رہنے کا اس کو کوئی نفع نہیں ملے گا۔ نماز پڑھنا بڑی عظیم نیکی ہے، لیکن اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ کہیں یار بڑا نیک بندہ ہے، اذان اس لیے دے کہ لوگ کہیں یار کیا بات ہے اس بندے کی، اگر نیت میں خرابی ہے، نماز اور اذان جیسی مقدس عبادت کا بھی اس بندے کو نفع نہیں ملے گا۔ آپ زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ بہت بڑا اسے سخی کہیں، جبکہ ان چیزوں کا بڑا اجر ہے۔ نیت میں خرابی آئے گی، یہ بڑے عظیم اجر بھی اس کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرے، وہ نیکی کا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول تب ہے جب اس کی نیت ٹھیک ہے۔ اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ایک بندہ نماز جنازہ پڑھنے لیے جاتا ہے اس لیے کہ یار کل کو کوئی، میں نے جو صوفیاء کو پڑھا نا، صوفیاء کہتے ہیں خالص نیت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندے نے کہا یار آج گھر میں کوئی نہیں، چلو میں گھر میں جاگتا ہوں اور میں جا کے عبادت کرتا ہوں اور چلو نفل بھی پڑھتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے نفل پڑھے گا اجر ملے گا، لیکن نیت خالص نہیں ہے۔ بس نیت خالص تھی گھر کی حفاظت کرنے کی، اس نے کہا چلو میں نفل بھی پڑھ لیتا ہوں، اور نیت خالص یہ تھی، مقصد کوئی نہیں تھا جاگنے کا۔ اس نے کہا یار میں آج اس لیے جاگتا ہوں کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کروں گا، یہ خالص نیت ہے۔ آپ کسی کے جنازے میں اس لیے جائیں کہ کوئی میرے جنازے میں بھی آئے، یہ نیت خالص نہیں ہے۔
بھائی نیت خالص یہ تھی کو آئے نہ آئے میں اس لیے جاتا ہوں کہ عرشوں کا مالک مجھ پہ راضی ہو جائے، یہ بندہ رب کا ہے، یہ حضور علیہ السلام کا امتی ہے، تو امتی ہونے کے ناطے میرا حق ہے میں اس کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاؤں۔ تو آپ کوئی بھی کام کریں، نیت جب انسان کی خالص نہیں ہے تو انسان کو بڑے سے بڑے کام کا بھی اجر نہیں ملے گا۔ آپ اگر کسی کو قرضہ اس لیے دیتے ہیں کہ یار ساری زندگی چلو میں دبکا شبکا اس کو مارتا رہوں گا، کل کو یہ میرے کام آتا رہے گا، کوئی میں اپنے گھر کا کام اس سے نکلواتا رہوں گا، آپ کو ٹکے گا اجر نہیں ملے گا۔ جب کی کو کام کرے پہلے سوچے سمجھے کس لیے کر رہا ہوں، مقصد کیا ہے، کیا میری ریا کیا ہے۔ انسان اگر مقصد اللہ کی رضا کو مقصود رکھ کے یہ کام کرے پھر اس کو اجر ملے گا۔ انسان کی جو ہی نیت میں بگاڑ آتا ہے اس کے معاملات میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جب جنت میں گیا تو میں نے جنت میں سادے بندے دیکھے اور جہنم میں گیا تو میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ سادہ بندہ جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سیدھا سادہ ہے، لیکن وہ سیدھا سادہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں، آپ اچھی نیت سے کام کریں، وہ بندہ، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سادہ بندہ ہے میں اس کو چونا لگا لوں گا۔ یاد رکھو آپ ایک بندے کو دا لگائیں گے نا تو آپ کو کہیں لگانے والے پیدا ہو جائیں گے، اور آپ اگر کہیں نہیں یار یہ سادہ بندہ ہے میں اس کا نفع کروں گا تو میرے کئی نفع کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، اور یہ 100% بات ٹھیک ہے۔ آپ کسی کا نفع کریں اللہ آپ کے قریب ایسے لوگ کر دے گا جو آپ کا بھی نفع کریں گے، اور اگر آپ کسی کا بگاڑ کریں گے تو یاد رکھیں آپ کا اپنے معاملات کا بگاڑ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث پاک فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، نیت ٹھیک کرو، ہجرت کرنا بہت اعلیٰ اجر ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عورت کے لیے ہجرت کی اسے عورت مل جائے گی، جس نے دولت کے لیے کی اسے دولت مل جائے گی، جس مقصد کے لیے کوئی کام کرے گا وہ مقصد اسے مل جائے گا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرے گا تو اللہ کی رضا اسے مل جائے گی۔ آخری حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دو کلمے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن جو اللہ کو بڑے حبیب ہیں، پیارے ہیں، دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ زبان لڑکھڑا جائے ان کو بولتے ہوئے یا زبان پہ بوجھ بن جائے۔ فرمایا اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان قیامت کے دن میزان کے اندر بڑے وزنی ہوں گے وہ دو کلمے۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ فرمایا وہ دو کلمے یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، فرمایا زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، میزان کے اندر بڑے وزنی ہیں، وہ دو کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھیں ایک بار سارے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور یہ کلمے اللہ کو محبوب ہیں بتانے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ تو جب کلمے محبوب ہیں بتانے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں، پھر ہمیں کم از کم ایک تسبیح اس کی روزانہ نکال دینی چاہیے۔ اور بڑے اعلیٰ میں نے اس کی احادیث میں بہت فضیلت پڑھی اور بھی، تو یہ احادیث کے اندر اس کی جو فضیلت آئی، یہ کلمات جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ کوئی بھی اللہ کا ذکر ہے، بندہ جب اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے تو پھر اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے۔ تو یہ دو کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم انسان جتنی محبت کے ساتھ کہے، جتنے ذوق کے ساتھ کہے۔ عبادات کے اندر محبت جو نا یہ شرط ہے، عبادات کے اندر جو ذوق ہے یہ شرط ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن با وضو نہیں ہے، ثواب اس کو بھی ملے گا۔ ایک وہ بندہ جو با وضو ہو کے اللہ کا ذکر کرے گا اس کو زیادہ ملے گا۔ ایک وہ بندہ جو با وضو بھی ہوتا ہے اور قبلہ رخ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کی نیت بھی حاضر ہوتی ہے، اور وہ استحضار قلب کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسے اجر زیادہ ملے گا۔ جتنا ادب، جتنی محبت اس بارگاہ میں لے کے بیٹھے گا اتنی عبادت کا اجر بڑھ جائے گا۔ وگرنہ وہ بارگاہ تو ایسی ہے کہ کہا تھا کسی نے 1000 بار بے شویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی زبان کو 1000 بار بھی مشک و عنبر سے دھو لوں پھر بھی آپ کا اپنی زبان سے نام لینا میں بڑی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ آقا توں کجا من کجا، توں امیر حرم میں فقیر عجم، آقا آپ کی ذات کہاں اور میں نکما کہاں، کہ لیکن ہم جتنی محبت کے ساتھ اللہ رسول کا نام لیں گے اتنا ہمیں ان کی بارگاہ سے اجر ملے گا۔ اور پھر جب عبادات کے لیے بیٹھیں تو باوضو ہو کے بیٹھے عطر کا استعمال کریں، لیکن میں بارہا کہتا ہوں کوشش فرما کے عطر وہ استعمال کیا کریں جو آپ کو بھی سکون دے تو آپ کے قریب بیٹھنے والے کو بھی سکون دے۔ یہ ابھی نماز کے دوران کسی بندے نے عطر لگایا ہے، یقین مانے سر درد لگ گئی ہے، کوشش کیا کریں کہ کسی کو سکون دینے کی بات کریں۔ اتنے سخت کچھ لوگ عطر کا استعمال کر لیتے ہیں کہ بجائے ذہنی فریشمنٹ کے کہ انسان کو ذہنی کوفت ہونے لگتی ہے، یار یہ بندہ کیا ہے، یہ کیا کر کے آیا ہے۔ آپ کو 100 روپیہ زیادہ استعمال فرما لیا کریں، ایسے عطر کا استعمال کیا کریں جو آپ کو بھی ذہنی تسکین دے اور آپ جس کے پاس سے گزرے اس کو بھی ذہنی تسکین ملے، نہ کہ اتنا سخت ہو کہ بندے کو تکلیف ہو اور پاس کھڑے ہونے والے کو بھی تکلیف ہو۔ مقصد تو کسی کو نبی پاک علیہ السلام فرماتے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی، فرمایا ایک عورت کی محبت دل میں ڈال دی گئی، نبی علیہ السلام نکاح نہ کرتے تو پھر کون کرتا۔ نمبر 2 فرمایا خوشبو مجھے پسند ہے۔ نمبر 3 فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ 3 چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے پسند ہے۔ خوشبو کو نبی پاک علیہ السلام نے پسند کیا، ہمیں بھی یہ خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، البتہ ایسی خوشبو کا استعمال کریں کہ جو آپ کو بھی تسکین دے، آپ جس کے پاس کھڑے ہوں یا بیٹھے اس کو بھی سکون دے، اور ہم جب کسی کو سکون پہنچائیں گے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بھی سکون ملے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی دین کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔